السلام علیکم، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر رشید خان ہے، میں پروفیسر کارڈیالوجی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ہارٹ ہے۔ آج کا موضوع اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ آج ہم بتائیں گے کہ بلڈ پریشر کی کون کون سی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے مریض ایسے ہیں جو میرے پاس بھی آتے ہیں اور ویسے بھی آتے ہیں، وہ کافی طویل عرصے سے بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کا کوئی بھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ بلڈ پریشر کی ہمیں معلوم ہے کہ 90% لوگوں میں کوئی واضح طریقے اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن جو باقی 10% لوگ ہوتے ہیں ان میں جو بھی وجوہات ہوتی ہیں ان میں سے 90% وجوہات میں سے ایک وجہ گردوں کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جب انویسٹیگیشن کراتے ہیں تو اگر گردوں کی کاز کو، بلڈ پریشر کی کاز کو دیکھا جائے تو ہم گردوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہو اس کی انویسٹیگیشن کرائی جاتی ہے۔ جب بھی انویسٹیگیشن دل کی کرائی جاتی ہے عام طور پہ اس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ بلڈ پریشر کی کوئی دوسری یعنی کوئی سیکنڈری کاز ہے، اور اگر سیکنڈری کاز نہیں ہے تو بلڈ پریشر کی وجہ سے کسی بھی اعضاء میں کوئی نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تاکہ اس کے حساب سے دوا کو ایڈجسٹ کیا جائے، اس کے حساب سے دوا کو دیا جائے۔ سب سے اہم ترین جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جو سب سے سستی ہوئے لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے، وہ ہے یورین ٹی آر۔ ایک ماہر ڈاکٹر صرف یورین ٹی آر کے اوپر، پیشاب کے ٹیسٹ کے اوپر بہت ساری گردوں کی تکالیف کو صحیح طریقے سے جانچ کر سکتا ہے۔ اس میں مسئلہ کہ گردوں کا انفیکشن کا ہونا، گردوں میں پتھری کا ہونا، گردوں سے پروٹین کا نکلنا، جو گردوں کے خراب ہونے کی نشانی ہوتی ہے وہ اس میں سامنے آ سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو پیشاب کا ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر مریض کو ڈائبٹیز ہے یعنی ڈائبٹیز ہے تو وہ بھی اسے معلوم ہو سکتی ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہوتا ہے ان میں 30% لوگوں کو ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہے، یا وائس ورسا کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان میں تقریباً 30% لوگوں کو بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو انویسٹیگیشن یورین کی ہے وہ سب سے سمپل آسان ہوتی ہے، اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اور جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی انویسٹیگیٹڈ جو ہے مہنگی بھی ہوتی ہے، مگر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی وجہ معلوم کر سکیں بلڈ پریشر کی، یا بلڈ پریشر کی جو کمپلیکیشنز ہیں اس کی جانچ کی جا سکے۔ جو وجوہات ہوتی ہیں جو گردوں کے علاوہ، اس میں دل کی شریان، ایک بڑی شریان ہے جسے ہم ایورٹا کہتے ہیں، اس کی رکاوٹ کا ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو گردوں کی شریان ہے اس کی رکاوٹ کا بھی ہونا۔ پھر ہم ECG کر کے دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے کیا دل کا سائز تو نہیں بڑھ گیا ہے، دل کے جو پٹھے ہیں وہ سخت تو نہیں ہو گئے۔ ایکسرے بھی اس لیے کرایا جاتا ہے کہ دل کا سائز معلوم کیا جائے۔ اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم ایکو کارڈیوگرافی یعنی دل کے جو الٹرا ساؤنڈ ہے اس کو ایکو کارڈیوگرافی وہ بھی کی جاتی ہے تاکہ اندازہ ہو۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے یا بلڈ پریشر کی وجہ سے دل پہ بوجھ پڑتا ہے تو ہم اسے مخصوص ٹیسٹ جسے ہم ایکسرسائز ٹیسٹ وہ بھی کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مزید انویسٹیگیشن میں تھائیلیم اسکین بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے کیا دل کی شریانوں میں کوئی رکاوٹ آئی ہے نہیں آئی ہے۔ یہ تو انویسٹیگیشن ہے جو کافی مہنگی اور سوفسٹیکیٹ ہوتی ہے، اور ان جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہیں اس کی اجازت ڈاکٹر اپنے طور پہ آپ کو دے گا یا آپ کو بتائے گا۔ اس کے علاوہ جو عام طور پر جو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ ہیموگلوبن کا چیک کرنا ضروری ہوتا ہے، شوگر کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، یورک ایسڈ کا چیک کرنا ضروری ہوتا ہے، یوریا، کریٹینین اور الیکٹرولائٹ نمکیات کا چیک کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ کچھ انویسٹیگیشن ہے، اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہم ان کے ساتھ میں ایسا بھی چیز کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں لپڈ پروفائل کا چیک کرنا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان میں بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ کہ کولیسٹرول بھی تو بڑا ہوتا نہیں ہے، یا ہم HbA1c بھی چیک کرواتے ہیں تاکہ یہ دیکھنے کے لیے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کی شوگر پڑی ہوئی ہو اور پتہ نہیں ہوتا کہ شوگر کتنی ہے تو اس کا HbA1c بھی کیا جاتا ہے۔ آج کل ایک جو بہت بڑا اہم مسئلہ ہے جو پاکستان میں تقریباً کافی لوگوں کو ہے وہ ہے وٹامن ڈی کی کمی کا ہونا بھی۔ تو وٹامن ڈی کی کمی کا بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور یہ انفارچونیٹلی ہمارے خواتین اور مرد دونوں کے اندر بہت زیادہ تیزی سے پھیلا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے باوجود اس کے کہ ہمارے پاکستان کے اندر دھوپ بہت ہے، مگر ہم صبح کی جو دھوپ ہے اس میں نہیں بیٹھتے جو سے ہمیں سب زیادہ وٹامن ڈی ملتا ہے۔
تو میں نے کچھ انویسٹیگیشن کے متعلق آپ سے ڈسکس کیا. اگر کبھی کبھی بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گردوں کا اینجیوگرافی بھی کرتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ گردوں کی جو خون کی شریان ہے کہ وہ رکاوٹ تو نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی ایک وجہ ہے بلڈ پریشر کے بڑھنے کی. تو میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ مخصوص قسم کی جو انویسٹیگیشن جو عام طور پہ کی جاتی ہے وہ بتائی جائے. اور کوئی مزید انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہیں جو ہم اس کے بعد اگلے ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے, جو کہ اسپیشل انویسٹیگیشن ہوتی ہیں. اگر آپ کو اس معاملے میں یا اس انویسٹیگیشن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھیے تاکہ میں اس کو آپ کو جواب دے سکوں. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.